السلام علیکم ناظرین، وی او جی میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع پونچھ کا معروف دارالعلوم ضیاء العلوم پونچھ میں دینی جلسہ میں مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی فیض الوحید صاحب کا روح پرور بیان وی او جی آپ کے لیے یہ خصوصی پروگرام لے کر آئے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں یہ آج کا خصوصی پروگرام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون حواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق وفي رواية لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق خدا در انتظار حمد ما نیست محمد مصطفیٰ چشم بر راہ ثنا ما نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس دیروز در بستان سرا ہم طوطیان خوشنوا کرتی تھی وہ نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھیں وہ یہ گفتگو کشفت دجا بجمالہ قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھیں اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ سن کے چڑیوں کی چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اسے کہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ برادران گرامی قدر، آج میں آپ کے سالانہ اجتماعات میں سے غالباً چوتھے اجتماع میں شریک ہو رہا ہوں۔ پہلی بار پونچھ میں حاضر ہوا، نہیں تیسرے میں، دوسری بار سرن کوٹ میں حاضر ہوا، آج یہ میری تیسری حاضری ہے آپ کے اس جمعیت کے آپ کے تنظیم کے سالانہ اجلاس میں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے یا پھر ملاقات نصیب ہوگی، اور بظاہر مصروفیات اور زندگی کے حالات ایسے ہی ہیں
کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آخری ملاقات ہو، اس لیے کچھ آخری باتیں ذہن میں ہیں، میں وہ عرض کرنے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، اور وہ اپنے آپ سے عرض کر رہا ہوں اور اپنے اکابر کو بھی یاد دلا رہا ہوں، اپنا سبق ان کو سنا رہا ہوں، اور اپنے رفیقان سفر کو اس سبق کی یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ ہمارے مالک نے ہم پر کرم فرمایا، میں نئی بات نہیں شروع کر رہا ہوں، حضرت اقدس مفتی عبدالرشید صاحب نے جہاں بات چھوڑی تھی بس وہیں سے میں آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس مالک کے بے شمار احسان اور کرم ہیں جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف نصیب کیا۔ اس مالک کے کتنے کرم ہیں جس نے میرے اور آپ کے لیے زمین و آسمان سب کچھ بنایا۔ یہ تصور سب سے پہلے انسان کو اس دور کے اندر آج سے 1450 سال پہلے اسلام ہی نے دیا کہ انسان کائنات کے لیے نہیں ہے، کائنات انسان کے لیے ہے۔ وہ تمہارا مالک ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے زمین کی ساری صلاحیتیں اور زمین کی ساری نعمتیں اور زمین کی ایک ایک چیز تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ وہ تمہارا مالک ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے چرندے، درندے، حیوانات، نباتات، حجرات، شجرات سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ کسی میں تم کو فائدہ نظر آتا ہے، کسی میں فائدہ نظر نہ آئے، مگر وہ بھی تمہارے لیے۔ انسان جب کسی ہیبت ناک چیز کو دیکھتا تھا اس کے آگے جھک جاتا تھا۔ ایک زمانہ گزرا تھا کسی کو سورج کے آگے جھکے ہوئے، کسی کو تاروں کے اور کسی کو چاند کے آگے جھکے ہوئے۔ قرآن نے آ کر اعلان کیا، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ تمہارے خدمت گزار ہیں اور دوڑ رہے ہیں تمہاری خدمت کے لیے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ تمہارے مالک کا بنایا ہوا نظام ہے۔ سورج کو ایک وقت دیا دوڑنے کے لیے، چاند کو دوسرا موقع دیا، نہ سورج اس کے وقت پر قبضہ کر سکتا ہے اور نہ چاند سورج کے وقت میں دمک سکتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، پلٹ کر کے دیکھ، ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ دیکھ کر رتین، هل ترى من فطور، کیا تجھے اس نظام میں کوئی دراڑ نظر آتی ہے، کوئی کمزوری نظر آتی ہے؟ یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، مگر تو کس کے لیے ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا تو میرے لیے ہے۔ وہ ہے تمہارا مالک۔ ما خلقنا، نہیں ہم نے پیدا کیا انسان اور جن کو، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ یہ اس مالک کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں اس نے اسی پر بس نہیں کی اور انسانیت کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا۔ ایک تو اس نے ازل کے اندر انسانوں سے وعدہ لیا، جس پر آج کا ذی ہوش انسان، عقل مند انسان، جس کے پاس کچھ نہ کچھ دماغ کا حصہ موجود ہے، وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کی آتما اس کی گواہی دیتی ہے کہ یقیناً اس سے یہ وعدہ کہیں ہوا ہے۔ وہ وعدہ اپنی ربوبیت کا لیا، ساری کائنات سے پوچھا، انسانوں سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ قالوا بھلا، سب نے کہا کہ تو ہمارا مالک ہے۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، اور پھر ہر انسان کے اندر نیکی اور برائی کرنے کی صلاحیت رکھ دی، اور پھر ہر انسان کو اعلان کر دیا، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے وہ مانے، جس کا دل چاہے وہ نہ مانے، لیکن یاد رکھے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو اپنے آپ کو درست رکھے گا، اپنے دل کی دنیا کو پاک اور صاف رکھے گا، وہ کامیاب ہوگا، اور جو اپنے دل کو میلا اور کچیلا کر دے گا اور دنیا کی گند میں ملوث کر دے گا، وہ نامراد ہوگا۔ دنیا والوں کو کامیاب نظر آئے، میں مالک الملک کہہ رہا ہوں کہ یہ ناکام ہے۔ یہ اس مالک کا احسان اور اس کا کرم ہوا، اور اسی پر اس نے بس نہیں کی، وما بکم من نعمت فمن اللہ،
تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں تمہارے رب کی دی ہوئی ہیں، سب سے بڑا کرم اس کا یہ ہوا کہ اس نے پھر سب سے پہلے جو انسان پیدا کیے، حالانکہ وہ پیغمبر بھی تھے، پہلے انسان بھی تھے، وہ انسانوں کو توحید کی تعلیم دے کر کے گئے، وہ انسانوں کو انسانیت سکھا کر کے گئے تھے، لیکن اس کا دشمن اس کے پیچھے نفس بھی تھا، شیطان بھی تھا، اس لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ لگا دیا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ان کے بعد ہم نے رسولوں کا ایک تانتا لگا دیا۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اور سب کے سب ایک ہی تعلیم دیتے رہے، ایک ہی سبق یاد کرانے آئے، وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اے انسانوں تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں تمہارا کوئی مسجود نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہاری جبین نیاز کا کوئی مرکز نہیں ہو سکتا، تمہاری جبین یہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں آئی، تم تو اشرف المخلوقات ہو، والتین والزیتون وطور سینین وذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تم کو بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں، بہترین صورت اور شکل دے کر پیدا کیا، یہ کائنات تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، تم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے، تمہیں میں نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود، صرف ایک اللہ۔ وہ پیغام یاد کرانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، لیکن ایک سلسلہ بتایا اور پہلے دن ہی بتا دیا کہ یہ سلسلہ چلے گا، چلتا رہے گا، مگر ایک موڑ آئے گا جہاں انسانیت اپنے ٹھہراؤ پر پہنچ جائے گی، بالغ ہو جائے گی۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کا ایک کپڑا بنتا ہے، بڑا ہوا دوسرا بنا، اس سے بڑا ہوا تیسرا بنا، اس سے بڑا ہوا چوتھا بنا، اور جب وہ زندگی کی بہاریں بتاتے بتاتے 20 سال اور 25 سال کی عمر کو پہنچا، اس وقت جو اس کے لیے جوتا بنا، جو کپڑا بنا، جو ٹوپی بنی، اب وہ اس کے مرتے دم تک وہی رہے گا، کوئی دوسرا نہیں بنے گا۔ جب انسانیت اپنے بلوغ کو پہنچ جائے گی، جہاں مزید کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی، وہاں ایک عظیم الشان ہستی آئیں گی۔ ان سے پہلے جو آتے رہے وہ آ کر کے کہتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم تم ایک اللہ کو مان لو، اور میری برادری کے لوگوں تم اللہ کو مانو، میرے علاقے کے لوگوں اللہ کو مانو۔ اس موڑ پر جب انسانیت پہنچے گی پھر وہ عظیم الشان ہستی آئیں گی جو کہیں گے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے کالے اور گورو، اے چٹے اور گورو، اے پوری دنیا کے انسانوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، پہاڑوں میں رہتے ہوں، جنگلوں میں رہتے ہوں، بیابانوں میں رہتے ہوں، بادیہ نشین ہوں، اور تہذیب یافتہ قسم کے لوگ ہوں، تم سب کان کھول کر کے سنو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں، اور تنہا رسول نہیں، میں اس کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، میں صرف انسانوں کے لیے نہیں اور ماننے والوں کے لیے تنہا نہیں، نہ ماننے والوں کے لیے بھی، اور انسان سے بڑھ کر حیوانوں کے لیے، حجرات کے لیے، شجرات کے لیے، سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ میرے پاس وقت زیادہ سے زیادہ 40 منٹ ہے، میں عرض کر سکتا تھا کہ انسانوں پر آپ نے کیا کرم فرمایا، حیوانوں کے حقوق کیا ان کو دیے، بلکہ زمین کو اس کا حق ملا، آسمان کو اس کا حق ملا، پتھروں کو ان کا حق ملا، جانوروں کو ان کا حق ملا، نباتات اور شجرات کو ان کا حق ملا، جس سے وہ آج تک محروم تھے۔ تو آپ انسانیت کے لیے کتنے رحمت تھے، کس طرح رحمت بن کر کے آئے، وہ بہت لمبا موضوع ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے۔ میرا ایک خاص موضوع ہے جس کے لیے میں نے مختلف مقامات سے آیتیں پڑھی ہیں، اور میں نے 3 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں۔ جب اس رات دلارے کو آنا ہے، وجہ کائنات کو آنا ہے، جس کے لیے کائنات کو بنایا گیا، اور جس کے لیے سال سال سے سورج کروٹیں بدلتا ہے، چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، اور پروردگار کہہ رہا ہے کل یجری الی اجل مسمی، ان سب کو ایک متعین وقت تک دوڑ لگانی ہے۔ سورج کروٹیں بدل رہا ہے کہ وہ راج دلارا کب آئے گا، وہ وجہ کائنات، وہ امام الانبیاء، وہ خاتم الانبیاء، جس کے لیے یہ کائنات بنی، جس کو کہا جائے گا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ منیر لقد نور القمر،
اور آخری بات بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، بس یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بعد تجھ سے کوئی ہو نہیں سکتا، خدا پر خدائی ختم، تجھ پر مصطفیٰ ختم۔ جب اس کو آنا ہے تو پروردگار نے کس کا انتخاب کیا؟ ایسے وقت میں جب وہ اس کا حبیب ہے، اس کا محبوب ہے، اور اس کا کیسا محبوب ہے، اگر وہ عرض کروں بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ میں رب العرش، میں رب العالمین قسم کھاتا ہوں مکہ شہر کی۔ سوال پیدا ہوا کیوں کھاتا ہے؟ اس میں تیرا گھر ہے، اس میں صفا اور مروہ ہے، اس میں منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اس لیے کھاتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، اس لیے کھاتا ہوں انت حل بهذا البلد، اس لیے کہ تیرے نبوت والے قدم اس خاک کو لگ گئے ہیں، یہ عرش سے بلند تر ہو گئی ہے، اس لیے اس کی قسم کھاتا ہوں۔ وہ تھے جن کو کہا گیا کہ اے داؤد علیہ السلام انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا، اب لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوی، اور آپ خواہش کے پیچھے نہ چلنا۔ اور جب حبیب کبریا کی باری آئی فرمایا میں رب العالمین آپ کا وکیل صفائی بن کرا کہتا ہوں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ خواہش نفس سے بول ہی نہیں سکتے، آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ میری وحی ہی ہوگی، اس کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے؟ اس وقت یہ موضوع نہیں اور یہ موقع نہیں اور وقت کی تنگی ہے۔ کسی کو طور تک بلایا اور کہا لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، ہم نے اس کو کیوں بلایا تھا؟ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھانی تھی، اور کسی کو ہوا پر اڑایا اور کہا سخر له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب۔ وہ دیکھو سلیمان علیہ السلام انجن کے بغیر جہاز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوا ان کی خادم ہے، بامرہ ان کے آرڈر سے ان کو لے کر کے اڑتی ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں لے کر کے جاتی ہیں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے باپ ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے کائنات کی بادشاہیاں دکھائیں، ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی طاقت دکھائی، زمین کی طاقت دکھائی، اپنی قدرت کے خزانے دکھائے، لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ایسا یقین حاصل ہو جائے کہ آگ میں کود پڑیں تو کوئی خوف اور خطر نہ ہو، اور ملک کو چھوڑ جائیں تو کوئی خوف اور خطر نہ ہو، بلکہ ان کے گھر والوں کو وہ ایمان نصیب ہو جائے کہ بیت اللہ کے پاس سنگلاخ وادیوں میں اور چٹانوں کے بیچ میں جہاں درندوں کا بسیرا نہیں ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جائیں۔ نہ پانی ہے ان کے پاس، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ رہنے کے لیے گھر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ کیوں ہمیں یہاں چھوڑا ہے، کیا آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، اور وہ فرمائیں کہ ہاں اسی لیے، تو وہ کہیں اذن لا یضیعنا، اگر رب نے حکم دیا کوئی پرواہ نہیں۔ یہ شان اور یہ مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، فرمایا نہیں میرے محبوب تیرا کوئی اور مقام ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، سبحان الذی، وہ ہے پروردگار، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھانے کے لیے کس طرح ہم ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، اور چند لمحوں میں کس طرح ہم نے آسمانوں کی سیر کرائی، اور دنیا اپنی جگہ پر کس طرح جام ہو گئی، جہاں کھڑی تھی وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اس لیے کہ محبوب اپنے محبوب سے، عبد اپنے معبود سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، حبیب کبریا رب العالمین سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مرتبہ اور مقام آپ کا ہے تو آپ کو کہاں بھیجا جائے؟ کون سی سبزہ زار علاقہ، کون سی کیاریاں ہیں، اور کون سی وہ زمین کا خطہ ہے جو کائنات میں زمین کے اندر سب سے زیادہ خوش قسمت ہو، پربہار ہو، سبزہ زار ہو، اور لہلہاتے ہوئے وہاں پر باغیں ہوں، باغ ہوں، بہاریں ہوں، بہتے ہوئے چشمے ہوں، جھرنے ہوں اور دریا ہوں، کون سا علاقہ ہو؟ فرمایا نہیں نہیں، آپ کے لیے کچھ اور انتخاب ہو رہا ہے،
آپ کے آنے سے 2500 سال پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، میرا حبیب آ رہا ہے۔ شام سے 15 کلومیٹر دور سنگلاخ پہاڑیاں ہیں، چٹانیں ہیں، کالے پتھر ہیں جن کے اندر کچھ پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہاں جا کر کے ایک شہر بسا۔ شہر تو وہاں بستے ہیں جہاں دریا ہوتے ہیں، جہاں چشمے ہوتے ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے، وہاں شہر بسے گا۔ کہاں بسے گا؟ جا کر کے اپنے لخت جگر اسماعیل کو چھوڑ کر کے آ، اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر کے آؤ، اس لیے کہ اب آخری پیغمبر کے آنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب یہ بستی بننے لگتی ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے پروردگار، تیرے حکم کے مطابق میں انی اسکنت بواد غیر ذی زرع، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم لیقیموا الصلاۃ۔ اے پروردگار، کیونکہ نماز قائم کرنی تھی، تیری یاد قائم کرنی تھی، تیری توحید کا علم بلند کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے لخت جگر کو وہاں بسا دیا جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اب تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، اس کو شہر بھی بنا اور اس کو سبزہ زار بنانے کی نہیں درخواست کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسی طرح سنگلاخ پہاڑیاں رہیں، مگر یہاں کے رہنے والوں کو تازہ تازہ پھل عطا فرما۔ وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور یہ شہر بنانا ہے اس لیے لوگوں کے دلوں کو ادھر پلٹ دے کہ لوگوں کے دل لٹکے رہیں یہاں آنے کے لیے، اور تڑپتا رہے ہر بندہ یہاں آنے کے لیے، اور یہاں کے رہنے والے تازہ پھل کھانے کے لیے کہیں نہ جائیں، ان کو یہاں تازہ پھل عطا فرما۔ 3000 سال پہلے، اور بعض نے 2500 سال پہلے کا تخمینہ لگایا، شہر بسایا گیا۔ وہ اس شہر میں کیا خصوصیت تھی، یہ تفصیل اگر عرض کروں گا، سری نگر میں آپ کیوں نہیں آئے، سوئٹزرلینڈ کی کیاریوں میں کیوں نہیں آئے، اور امریکہ کے سبزہ زاروں میں اور لندن کی وادیوں میں آپ کیوں نہیں آئے، ان چٹانوں کا انتخاب کیوں ہوا، اور پوری کائنات میں ان کو برکتوں سے کیوں نوازا گیا، اور ان کو کیوں مرکز انسانیت بنایا گیا، اس کے لیے آپ کے لیے ان کا انتخاب کیوں ہوا، یہ موضوع لمبا ہو جائے گا۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی بس اس کا عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں بہت قومیں تھیں، پڑھے لکھے بھی تھے، ان پڑھ بھی تھے، اور ڈاکٹریٹ بھی تھے، اور بڑے بڑے فلاسفر بھی تھے، اور اس وقت کی 2 بڑی طاقتیں موجود تھیں، ایک رومن امپائر، ایک پرشین امپائر، ایک رومیوں کی حکومت، ایک ایرانیوں کی حکومت، یہ سب کچھ موجود تھا، اور یہاں کے مہذب اور متمدن لوگ بھی موجود تھے، مگر جس قوم کا انتخاب ہوا، ہائے ہائے، اس قوم کا انتخاب میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، پروردگار نے انتخاب کیا، اور اپنے انتخاب کا اعلان فرمایا، اور ان کا کیوں انتخاب کیا بس اس کا عرض کرنا ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ حضرت مفتی صاحب نے بیان فرما دیا کہ آپ کے منصب جلیلہ جو 4 بڑے کام ہوئے، ان میں پہلا کام تھا تلاوت کتاب، دوسرا کتاب تعلیم، دوسرا منصب تعلیم کتاب، تیسرا منصب تعلیم حکمت، اور چوتھا کام تھا تزکیہ نفوس۔ ان 4 کاموں کے لیے میں نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا۔ یہ سارے انسانوں کے لیے ہیں، مگر آئیں گے تو ایک ہی علاقے میں، کہاں آئیں گے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے تمہارا مالک جس نے امیوں کے بیچ میں اپنے پیغمبر کو بھیجا، جو ان امیوں کو پڑھائے گا، لکھائے گا، سمجھائے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، اور یہ انسانیت کے امام بنیں گے، اور انسانیت ان کو دیکھے گی، تڑپ اٹھے گی۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اور ان کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ لیکن انسانیت کی روح چیخ اٹھی، اے مالک الملک، تیری تقسیم پر ہم کو اعتراض نہیں ہے، لیکن دل کو اطمینان کس طرح ہو؟ تیرے انتخاب پر ہم کو اعتراض نہیں، مگر دل کا اطمینان چاہتے ہیں۔ آخر پڑھے لکھوں کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا؟ اس سے پہلے تو پڑھے لکھے موجود تھے، اور دنیا میں ان کی پڑھائی کی دھوم مچی ہوئی تھی، اور ان کے سمجھدار، ان کے ذہین، اور ان کے مذہبی ہونے، اور ان کے عقل مند ہونے کی تو پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ان کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا، اور امیوں کا انتخاب کیوں ہوا؟ فرمایا کس کا انتخاب کروں؟ کہا یہودی بھی تو ہیں اور عیسائی بھی تو ہیں، فرمایا ان کا انتخاب کروں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ہائے ہائے کیا جواب دیا قرآن نے. اور مجھے اور آپ کو اللہ ذوق دے قرآن پڑھنے کا. بالکل الف لام میم سے لے کر والناس تک یہی انداز ہے قرآن کا. ایک آیت پڑھو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں, دوسری آیت اس کا جواب, دوسری آیت پڑھو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے, تیسری آیت میں اس کا جواب. کیوں امیوں کا انتخاب ہوا, ان پڑھوں کا کیوں ہوا, پڑھے لکھوں کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا؟ فرمایا کون نے پڑھے لکھے؟ کہا یہ یہودی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. یہ یہودی جن پر پہلے دن سے ہی تورات کو لادا گیا تھا, انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اس کو. ان کا حال تو اس گدھے کا حال ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوتی ہیں مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. ان کا کیا جرم ہے؟ کہا ان کا یہ چھوٹا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی سیرت کو بدل ڈالا. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. یہ ان کا چھوٹا جرم ہے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ بات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور آج بدلتے 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 وہاں پہنچ گئے ہیں. نہ تورات اصلی شکل میں باقی ہے, نہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اصلی شکل میں باقی ہے. کوئی انسان کھڑا ہو جائے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں, پوری دنیا کے یہودیوں کو چیلنج ہے, آؤ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پیش کرو. نہیں پیش کر سکتے. پھر سوال پیدا ہوا تو عیسائی بھی تو موجود تھے, ان کو دے دیے جاتے آخری پیغمبر. یہ تو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور پوری دنیا میں گھوروں نے دھوم مچائی ہوئی ہے. فرمایا ہاں ہاں وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رافۃ ورحمہ. میں نے عیسائیوں کو ایک خاص دولت دی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تھے. ان کے دلوں کو نرم کیا تھا, ان کے دلوں کو مہربان بنایا تھا. لیکن ہائے بدقسمتی, انہوں نے دین کا وہ حشر کر ڈالا, دین کے ساتھ وہ دھوکہ کیا اور دین کے ساتھ وہ غداری کا معاملہ کیا جو یہودی بھی نہیں کر سکے تھے. وہ کیا دین کا معاملہ, کیا غداری کا معاملہ کیا؟ کہا سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہو غیر المغضوب علیہم. یہودی تو جان بوجھ کر کے دین کو چھوڑ گئے, ان پر خدا کا غضب نازل ہوا. مگر یہ عیسائی دین کو یوں چھوڑ گئے کہ کچھ نئی باتوں کو دین میں ایڈ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جنہ گڑ پاؤ اتنا میٹھا کی فرق پیندا ہے جی, تھوڑا سا اور نیکی کا کام کر لیں, اور نیکی کا کام کر لیں, اس سے بڑی بڑھوتری ہو جائے گی. اور یہ ذلیل نہیں یہ سمجھے کہ دین میں اضافہ کرنے کا مطلب خدا کی خدائی پر اعتراض ہے کہ تو نے دین کو کامل نہیں کیا, ابھی کچھ کام باقی ہیں وہ ہم کریں گے. دین کے اندر نئی بات کو داخل کرنا یہ نبی کی نبوت پر اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تجھ سے کچھ کام رہ گئے تھے وہ ہم اس میں اضافہ کریں گے. عرض کیا وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم. وہ رہبانیت, وہ جنگلوں میں پھرنا, وہ پہاڑوں میں بیٹھنا, وہ غاروں میں بیٹھنا, وہ پاؤں میں کھڑے, وہ پانی کے اوپر ایک پاؤں پر کھڑا ہونا اور رہبانیت کو اختیار کرنا, یہ نئی چیز انہوں نے ایجاد کی تھی. اور کس لیے ایجاد کی تھی؟ صرف میری رضا کے لیے ایجاد کی تھی. جب بھی نیکیاں ایجاد ہوتی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ایجاد ہوتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ لوگ مرتے دم تک یہ خیال کرتے رہتے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سنا کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جب مر کر کے سوف اذا انکشف الغبار سترى تحت فرسك فرس ام رجال, جب یہ غبار چھٹتا ہے اور زندگی کا سورج ڈوبتا ہے اور آخر کی حقیقت روشن ہوتی ہے, پھر پتا چلتا ہے گھوڑے پر کون تھا, گدھے پر کون تھا. ہاں نہیں انہوں نے ایجاد کی تھی مگر ہماری رضا کے لیے. پھر کیا ہوا؟ فما رعوها حق رعایتها. پھر انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. پھر کن عیسائیوں میں بھیجوں میں اپنے پیغمبر کو؟ ہائے ہائے, قرآن نے جو اللہ نے قرآن میں جو اپنے حبیب کی سیرت بیان کی ہے, میں اپنے پیغمبر کو کیوں بھیج رہا ہوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ میرے حبیب کے سوا اب کام بننے والا نہیں. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين حتى تاتيهم البينة. انسانیت بگڑتے بگڑتے وہاں پہنچی ہے کہ اب انسانیت باز آنے والی نہیں تھی, حتیٰ یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے زبردست دلیل نہ آ جائے.
عرض کیا کیا ہے وہ دلیل؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرا فیہا کتب قیمہ. جب تک وہ پیمبر نہ آ جائے، وہ عظیم الشان پیمبر جو وہ کتاب لے کر کے آئے، جس کتاب کی ایک ایک آیت ایک ایک کتاب ہے، جس کی ایک ایک صورت ایک ایک کتاب ہے، وہ کتاب لے کر کے آئے جس کا ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب کا مقابلہ کرتا ہے، وہ آخری پیمبر آئے، عیسائیوں کے بیچ میں آئے، یہ رہبانیت پر رکے؟ فرمایا نہیں نہیں، آگے بڑھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اور لوگوں سنو، چھوٹے موٹے گناہ اللہ معاف کرے گا، لیکن کان کھول کر کے سنو، جو شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. اس عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کیا کہتے ہیں؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ ہمارا پیغمبر حضرت عزیر اللہ کا بیٹا تھا. عیسائیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، ہمارا پیغمبر حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا. اور کوئی اس سے آگے بڑھا، کہا نہیں نہیں، خدا تین ہے، تین ایک ہے، اور ایک تین میں ہے. قرآن پاک نے کہا، فرمایا باز آ جاؤ، تین کہنے سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ. اور یہودیوں تم بھی باز آؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے جو پہلے نافرمانوں کے ساتھ ہوا تھا، تمہاری صورتیں ہی بگڑی جائیں، تمہاری صورتیں بگاڑ دی جائیں. ان کے بیچ میں اپنے پیغمبر کو بھیجوں، یہ اس کے لائق نہیں. کن کے بیچ میں بھیجے گا؟ فرمایا امیوں کے بیچ میں بھیجوں گا. ان امیوں کی کیا خوبی ہے؟ فرمایا یہ کسی کے غلام نہیں رہے ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کسی نے ان پر حکومت نہیں کی ہے. ان کے مزاج میں چاپلوسی نہیں ہے، ان کے مزاج میں حاشیہ برداری نہیں ہے، ان کے مزاج کے اندر غلامانہ اور عاجزانہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنے ضمیر کو فروش کر دینا، اپنے ضمیر کو بیچ کر کے دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانا، یہ ان کے مزاج میں نہیں ہے. ہاں جہالت نے کچھ نشانات چھوڑے ہیں ان کے دل کے اوپر، مگر وہ مٹیں گے. اور جب وہ مٹیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوں گے، پھر چٹان بن کر کے کھڑے ہوں گے. وہ مثال پیش کریں گے جو کائنات میں آج تک یہودی اور عیسائی پیش کرنے کا خیال نہیں کر سکے. علماء بیٹھے ہیں، سورہ مائدہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، اور غزوہ بدر کے اندر ایک جملہ کہا صحابہ نے. مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج تک تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا، قرآن نے اس کے اوپر تبصرہ بعد میں کیا، اور انہوں نے وہ جملہ پہلے کہا. وہ کیا جملہ تھا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں انصار، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم نکلے تھے کسی اور مقصد سے، معاملہ کچھ اور پیش آ گیا. فرمایا بڑھے چلیے، آپ حکم دیں گے، آپ کے حکم پر آگ کے انگاروں میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم دیں گے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے. رب کعبہ کی قسم ہم وہ یہودی نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم وہ نہیں جنہوں نے کہا تھا جا تو اور تیرا خدا لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے دائیں، ہم آپ کے آگے، ہم آپ کے پیچھے، ہم آپ کی ہر جانب سے حفاظت کریں گے. اوہو، یہاں تک کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر کوئی آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے. ہائے ان امیوں کو کیا سلیق! نعرہ تکبیر! ہاتھ بلند کر کے ذرا زندہ دلی کا ثبوت دے. شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان رسالت، نعرہ تکبیر! میرے بھائیو، درد دل کہنا چاہتا ہوں، اصل بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، آئی وہ بات توجہ چاہتا ہوں. ان امیوں کا انتخاب کیا، اور ان امیوں نے انسانیت کو وہ کر کے دکھایا جس کے لیے قیامت تک یہ زمین ترستی رہے گی. یہ آسمان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا وہ کارنامے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک بوڑھی کے جسم کو چیرا جائے گا اور وہ چٹان بن کر کھڑی رہے گی اور ابو جہل کی پوری ذریت اس سے ایمان نہیں چھین سکے گی؟ ہائے ہائے، ان امیوں میں وہ پیدا ہوئے
وہ غار سور کو دیکھو، حبیب کبریا جا رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ پوچھا گیا ابو بکر آگے کیوں جاتا ہے؟ کبھی خیال آتا ہے آگے سے کوئی حملہ کرے گا، میں چاہتا ہوں میرا سینہ پیش ہو جائے، کوئی آپ پر حملہ آور نہ ہو، پیچھے جاتا ہوں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ اور کبھی ریت دیکھتے ہیں، کہتے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں، تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا، کہیں تیرے پاؤں کے کوئی نشان نہ دیکھ لے، اپنی تھکاوٹ کا کوئی خیال نہیں۔ اور غار سور میں پہنچتے ہیں، تصور میں نہیں آتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ڈس لے گی، پہلے کہتے ہیں آپ رکیے، میں ذرا اس کو دیکھ لوں پہلے، اگر کوئی ڈسنے والا ہو مجھ کو ڈس لے۔ اور جب اس کو صاف کرتے ہیں اور ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کرتے ہیں، ہائے ہائے، اور اس سے سانپ نکل کر کے ڈستا ہے اور ذرا سی جسم میں جنبش نہیں آنے دیتے۔ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں۔ کس طرح اطمینان سے وہ سانپ ڈس رہا ہے، مگر آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ آنسوؤں کی لڑیاں لگتی ہیں اور رخسار اقصص پر گرتی ہیں، اس سے آپ بیدار ہوتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں ما اصابک یا ابا بکر، ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ کہا کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ لعاب دہن لگاتے ہیں، ہائے ہائے، اللہ کو اس پر ترس آیا، اللہ نے ان کی صحابیت کی قسم کھائی۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، وہ جب دو میں سے دوسرے تھے، وہ جو میرے نبی کے ثانی تھے، ان امیوں میں پھر نبی کے ثانی پیدا ہوں گے، غزوات میں آپ کے ثانی، کردار میں آپ کے ثانی، سنتوں پر عمل کرنے میں آپ کے ثانی، غار میں آپ کے پیچھے پیچھے اور مسلح میں آپ کے ثانی، یہ امیوں میں پیدا ہوں گے۔ ہائے ہائے، امیوں میں پھر ان کو کھڑا کروں گا۔ وہ دیکھو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد ہے، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ ابو طلحہ کبھی سینہ سامنے کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا سینہ چھلی ہو جائے، میرے حبیب کو، میرے محبوب کو، حبیب کبریا کو کوئی زنگ نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور پھر پیٹ کر کے ان کی طرف چٹان بن جاتے ہیں، ان کی پیٹھ پر مسلسل تیر برستے ہیں۔ ہائے ہائے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ مقام حاصل ہوا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ساری کائنات کہتی ہے ہمارے ماں باپ، ہمارے استاذ کے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کی عزتیں، ہمارے پیر و مرشد کی عزتیں، سب کی سب آپ کے اوپر آقا قربان ہو جائیں۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی علمی یا طلحہ، طلحہ تم مار ان کافروں کو، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ ہائے ہائے، وہ امیوں میں پیدا ہوئے جو دین کے لیے پہاڑ بن گئے۔ قرآن نے کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها۔ او لوگو، اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بھائی اور تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں اور تمہارا مال اور تمہاری کوٹھیاں احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ سے زیادہ پیارے ہوں، اللہ کے حبیب سے زیادہ پیارے ہوں، اس کی راہ میں قربانیاں دینے سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے۔ ابو بکر نے ثابت کر کے دکھایا، عمر نے ثابت کر کے دکھایا۔ غزوہ بدر میں کہا جو گرفتار ہوئے ہیں، مشورہ پوچھا کیا کریں، فرمایا ان کی گردنیں اڑائی جائیں۔ اب پوچھا گیا کون اڑائے گا؟ کہا اپنے بھائی کی میں اڑاؤں گا تاکہ لوگ دیکھ لیں ہم دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ عبد الرحمن کی گردن اس کا باپ ابو بکر اڑائے گا، اور کوئی دوسرا اٹھے گا وہ اپنے رشتہ دار کی گردن کو صاف کرے گا۔ اور وہ جو 3 صحابی سب سے پہلے غزوہ بدر میں نکلے تھے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے ہائے، جب واپس لوٹے حبیب کبریا کی گود میں ان کا سر تھا۔ اس وقت میں عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ کے لیے آپ کے چاچے نے ایک شعر کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کون سا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم لاشوں کے ڈھیر لگائیں گے آپ کے گرد، مگر آپ تک قریشیوں کو نہیں پہنچنے دیں گے، کافروں کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ آپ کے چاچے نے کہا تھا مگر کر نہیں سکا، میں آپ کی قدموں میں جان دے رہا ہوں۔ ہائے ہائے، کر کے دکھا گئے۔
अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या, वो तो मर्द हैं। उनकी बेटी हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाहु अकबर, जब हजरत अबू बकर की तलाश हुई, हजरत रसूल अकरम की तलाश हुई, अबू जहल उनके पास पहुंचा और उनको पूरा मालूम है, दिन की सारी खबरें सुना कर आई हैं अपने अब्बा जी से, हबीब किबरिया से। अबू जहल ने पूछा, क्या तू जानती है तेरा बाप कहाँ है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल जानती हूँ, झूठ नहीं बोल सकती हूँ। उसने कहा कि मुझे बता, कहा नहीं बता सकती हूँ। उसने कहा तुझे बताना पड़ेगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कहा तू क्या कर सकता है, तू जान ही तो ले सकता है। मैं जान दे सकती हूँ, हबीब किबरिया को नहीं दे सकती। हाय हाय, ये वो उम्मी थे जिनको अल्लाह ने कायनात का इमाम बनाना था। फरमाया इसलिए इनको मैंने अपना हबीब दिया है। और सबसे बड़ा मसला ये था कि ये दीन को मजबूती से पकड़ेंगे। जो आखिरी आपका इरशाद था, तुम्हारे लिए कुरान और हदीस छोड़कर जा रहा हूँ, ये अपना तरीका छोड़कर जा रहा हूँ। अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज, इस तरीके को दांतों से पकड़ना। लोग तुमसे ये तरीका छीनने की कोशिश करेंगे। ये तरीका तो पहले दिन से इसके लिए साजिशें हुई। मैंने अपने हबीब से भी कहा था, फला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माजिन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। मेरे हबीब का तरीका लोगों से, तुमसे, ईमान वालों से छीनने की कोशिश करेंगे। अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज, इसको दांतों से पकड़ करके रखना है। इन उम्मियों ने उसको किस तरीके से, कैसे दांतों से पकड़ा। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु, और तारीख में 3 अब्दुल्ला हैं। मौका नहीं है, आज मैंने कोई तकरीबन 50 वाक़यात जमा किए थे कि बच्चों ने आपसे किस तरह मोहब्बत की, बूढ़ों ने आपसे किस तरह इश्क लड़ाया और उस इश्क की तकबील करके दिखाई। वो तो कहते हुए कह गए कि इश्क कमावे हैं, आशिक हो में इश्क कमावे, दिल रखे वांग पहाड़ा हूँ। मैं और आप तो कह करके गए, वो करके दिखा करके चले गए। ये कदम कदम बढ़ाएं, वो सवाद कुए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। मैं और आप तो कहते रहे, मगर वो करके दिखा के चले गए। मगर वक्त इसका साथ नहीं देता है, वक्त तंग है। इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे दौर के लिए कि सहाबा ने इस दीन को किस तरह पकड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे और लोगों ने उनको नरमी का मशवरा दिया कि हजरत थोड़े नरम रहें, थोड़े नरम रहें, और फलां काम के लिए और फलां काम के लिए झगड़ा न करें, इसलिए कि अभी हालात बड़े खतरनाक हैं। फरमाया आयन कुसुद्दीन वाना हय, क्या मैं जिंदा रहूं, अबू बकर जिंदा रहे और लोग दीन के टुकड़े करते रहें, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया अगर मदीना के कुत्ते रिसालत मआब के घर पर हमला करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अज़वाजे मुतहरात उम्मत की माओं के पोंचे पकड़कर खींचेंगे, अबू बकर बर्दाश्त करेगा। मगर अल्लाह के दीन में और हबीब किबरिया की सुन्नत में कोई कमी ज्यादती करेगा, अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हाय हाय, बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला, मैंने कहा ये 3 अब्दुल्ला हैं आपके खादिम। अबू इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे चलते हैं, कभी हबीब किबरिया के लिए मिसवाक रखते हैं, कभी पानी रखते हैं। अब्दुल्ला इब्न मसऊद, अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला, अल्लाह के हबीब ने दुआएं दी। एक इमामुल फुक़हा इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला, दूसरे इमामुल मुफस्सिरीन और इब्न मसऊद इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला, और तीसरे इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला, अल्लाह के हबीब ने एक मौके में फरमाया, हिब्रु हादिल उम्मा, इस उम्मत के इल्म का समुंदर है इसके पास। वो कूफा में तशरीफ ले गए, एक इमाम को देखा कि हर रोज फर्ज नमाज पढ़ करके दाएं तरफ मुड़ता है, सज्जी तरफ मुड़ता है। आज हमारा इमाम भी मुड़ता है और बार बार मुड़ता है, कोई हर्ज की बात नहीं। बुखारी के अल्फाज है, जो उठा करके देखो। अब्दुल्ला इब्न मसऊद ने जब देखा कि 2 दिन इमाम इधर से मुड़ रहा है, फरमाया जो आदमी ये समझे कि दाएं तरफ मुड़ना लाजिम है, उसने अपने दीन के अंदर शैतान के लिए भी कुछ हिस्सा रख लिया। लोग हैरान हुए, हजरत क्या फरमा रहे हैं? फरमाया मैंने अपने आका के पीछे कितनी नमाजें पढ़ी हैं, मैंने देखा कभी आप दाएं मुड़ते थे मगर कभी कभी बाएं भी मुड़ते थे। ये इमाम हमेशा दाएं क्यों मुड़ता है? ये सुन्नत के खिलाफ कर रहा है। हाय हाय, वो गए यहूदी जो अपनी तरफ से युहर्रिफून अल कलिमा अन मवाज़िही, ये उम्मी पहाड़ बन करके खड़े हुए, चट्टान बन करके खड़े हो गए। ईद का दिन है, एक आदमी जल्दी आ गया, जरा सूफी मिजाज है, नमाज पढ़ने खड़ा हुआ,
پیچھے سے حضرت علی آئے اور پکڑ کر کے یوں زور سے جھٹکا دیا، وہ جا کر کے گرا، وہ اٹھا، اس نے کہا میں نے کس کی مخالفت کی؟ آپ نے میری نماز بھی توڑی اور نماز میں مجھے گرایا، آپ نے تو گستاخی کی حد کر دی، یہ کیا کام کیا ہے؟ فرمایا تو نے گستاخی کی حد کی ہے، تو نے کس کی مخالفت کی؟ تو نے اس کی مخالفت کی جس کی رضا رب چاہتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نے کتنی عید کی نمازیں پڑھی، میرے حبیب نے، میرے آقا نے یہاں پر کبھی بھی عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے، تو کون ہوتا ہے نفل پڑھنے والا؟ نہیں ہے موقع اس کے لیے کہ میں مزید اس کی تفصیل میں بھی جاؤں۔ ایک اور حدیث سنائی تھی، کیا تھا؟ لا یکون، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کر کے دکھائے۔ عرض کیا کیا ہے محبت کا مطلب؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ذہن کی سوچ اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ ایک اور ارشاد عرض کیا تھا خطبے میں، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، یہ صحابہ کا زمانہ تھا جن امیوں کو قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ بالکل سچے ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ بالکل کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی صداقت میں، ان کے ایمان میں، ان کی کامیابی میں اگر کوئی شک کرے گا اس کے ایمان میں شک ہے۔ تو کیا یہ سلسلہ اس طرح دین کے ساتھ ڈٹ جانے کا اور دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ انہی پر ختم ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں، قیامت تک کھڑے کروں گا ان کو۔ میں رب کائنات کہہ رہا ہوں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ ربا کیسے حفاظت کرے گا؟ فرمایا میرے سارے کام اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کروں گا، اس کو یاد رکھنے کے لیے حافظوں کو پیدا کروں گا، اس کے معانی کے لیے مفسرین کو پیدا کروں گا، اس کی تشریح کے لیے محدثین کو پیدا کروں گا، اور قیامت تک ایک طبقہ ہوگا، یہاں تک کہ جب دجال اکبر آئے گا اس وقت بھی وہ طبقہ ہوگا جو صحیح طور پر سنتوں پر قائم ہوگا اور اس حدیث کا ترجمان ہوگا کہ اس کو عزو علیہا بالنواجذ، اس دین کو دانتوں سے پکڑ کر رکھو، کوئی تم سے چھین نہ لے۔ یہ 13 صدی گزر چکی ہیں، اب تری کا دور ہے، پوری دنیا کے اوپر گورو کا پرچم لہرا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا ہے۔ اس وقت میں پروردگار نے ایک طائفہ منصورہ کو کھڑا کیا، ایک گروہ کو کھڑا کیا، الفاظ بھی نہیں، وقت بھی نہیں، میں ادھار لیتا ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے۔ اس نے کہا جب میں اس طائفہ پر غور کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کی روحوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، ان روحوں میں سے کچھ کو روک کے رکھ لیا گیا اور کہا ان کو 13 صدیوں کے بعد پیدا کروں گا، اس وقت ان کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوں گے، کوئی گورو کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کو وہاں گاڑ دے گا جہاں سے وہ اٹھا ہوگا، وہ فقیر درویش کھڑا ہوگا اور قرآن کی آیت کا تفسیر کرے گا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب گورے کہیں گے کہ جب جس کے پاس کھیت ہوگا اس کو روٹی ملے گی، جس کے پاس بھینس ہوگی اس کو دودھ ملے گا، جس کے پاس باغ ہوگا اس کو پھل ملیں گے، اس وقت میں وہ درویش اعلان کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہ دے گا جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ درویش اٹھا، اس نے سب سے پہلے دارالعلوم کا بنیاد رکھی اور اس کے 8 اصول بنائے۔ پہلا اصول یہ بنایا یہ ادارہ اللہ کے بھروسے پر چلے گا تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ انبیاء کرام یہی سبق پڑھا کر گئے تھے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں جس کو وہ دے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ طائفہ اٹھا، اس نے سنتوں کو سینے سے لگایا اور دانتوں سے پکڑا، واللہ دانتوں سے پکڑا۔ وہ مجدد الفسانی جس نے ایک انقلاب برپا کیا 1000 سال کے بعد، کیا اہمیت تھی اس کے نزدیک سنتوں کو پکڑنے کی؟ ایک مرید سے کہا کہ ایک آدمی ساری رات کھڑا رہتا ہے اور نفلیں پڑھتا ہے، فرمایا رب کعبہ کی قسم اس کا مقام نہیں پا سکے گا جو دوپہر کو تھوڑی دیر سنت سمجھ کر کے سو جاتا ہے اور قیلولہ کرتا ہے۔
दोनों हाथ बुलंद करके नाराए तकबीर। अकाबिरीन उम्मत कासिमुल उलूमी वल खैरात अल्लामा कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना महमूद अल हसन गंगोही, हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी, उलमाए हक उलमाए देवबंद, बुलंद आवाज से उलमाए हक उलमाए देवबंद, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, मुहसिन कौम व मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम कादिर साहब, नाराए तकबीर, शाने रिसालत। ये तबका खड़ा हुआ, ये ताइफा मंसूरा खड़ा किया गया। मैं नहीं तफसील में जा सकता और वक्त भी मेरा पूरा हुआ चाहता है, लेकिन मेरे सामने असलाफ के किरदार का एक ठाठे मारता समुंदर है। हाय हाय क्या इश्क अता किया था। हजरत गंगोही के पास कोई आया, कपड़ा लेकर के कहा कि ये मदीना से लाया हूं। दूसरे किसी ने कहा हजरत मदीना में कोई कपड़े नहीं बनते हैं, ये तो बाहर की फैक्ट्रियों में बन करके जाते हैं और मदीना के नाम पर ला करके लोग भेजते हैं हाजी लोग और धोखा देते हैं आपको। फरमाया रब्बे काबा की कसम, जिसको मदीना की हवा लग गई है उसके मुकाबले में दुनिया का कोई कपड़ा नहीं हो सकता है। हजरत खजूर बांटने लगे और एक आदमी को थोड़ी सी आई, एक ने कहा हजरत ये हकीर सी है, इसके ऊपर क्या ये थोड़ी सी। फरमाया दफा हो जा, मुझसे दूर हट, तू मदीने की खजूर के टुकड़े को हकीर कहता है, तुझे शर्म नहीं आती। और खजूरों के टुकड़े रख लिए, गुठलियां रख ली और उसको कूट लिया। फरमाया सुबह को थोड़ी देर फक्की मार लेता हूँ, मज़ाक़े मदीना की याद आ जाती है। आखिरी वक्त में बूढ़े हो गए, आंखों में सुरमा फेर रहे, सलाई फेरते हैं। लोगों ने कहा हजरत सुरमा तो बिनाई के लिए होता है, बिनाई तो जाती रही, अब सुरमा लगाने से क्या फायदा। फरमाया सुरमा बिनाई के लिए नहीं था, ये मोहम्मद मुस्तफा की मुस्तफाई के लिए था। वो तब भी थी जब बिनाई थी, अब भी है। मैंने तब भी रब्बे काबा की कसम कभी सुरमा बिनाई के लिए नहीं लगाया, मैंने सुन्नत के लिए लगाया, आज भी इसीलिए लगाता हूँ। हाय वक्त साथ नहीं देता, घड़ी की सुइयां तेजी से दौड़ती हैं। बस मैं आखिरी बात कहता हूँ, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। ओ मेरी जमात के साथियों, मैं आज सुबह से ये बार बार कह रहा हूँ और तीसरी मर्तबा आपसे कह रहा हूँ, अपने अकाबिर की मौजूदगी में कहता हूँ और इस सहारे मजमे से कह रहा हूँ। कुरान ने कहा, यहूदी कहते थे कि हमारे बड़े बहुत बड़े थे, हम पीरों और पैगंबरों की औलाद हैं। कुरान ने कहा झूठे हो, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। वो एक जमात थी अंबिया की, वो एक जमात थी बुजुर्गों की, वो एक जमात थी वलियों की, वो गुजर चुकी है। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनको वो मिलेगा जो उन्होंने कमाया, तुमको वो मिलेगा जो तुमने कमाया। मेरे साथियों, आज कमजोरी यही है, हम कहते कासिम नानोतवी ऐसे आशिक रसूल थे कि मदीना में जूती नहीं लगाई और पांव जख्मी से तरबतर हो गए, जख्मों से तरबतर हो गए। लेकिन फरमाया नहीं, मेरा दिल नहीं मानता है कि मेरे हबीब के जहां मुकद्दस पांव लगे हूं वहां कासिम का जूता लगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज हमारा अमल, हमें इस अमल का क्या फायदा, हमारे काम तो हमारा अमल आएगा। मेरे साथियों, आज अहद करके उठो, अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज, हम सुन्नतों को अब सीने से लगाएंगे, सुन्नतों से चिमटेंगे। हमसे सुन्नतें छीनी जा रही हैं, सूखे और खोखले नारे रह गए हैं, बस खाली कि ये पिदरम्मा सुल्तान बूद हमारे बड़े इतने बड़े थे, ऐसे थे वैसे थे। लोग हमको देखना चाहते हैं, कौन अशरफ अली का तर्जमान है, कौन रशीद अहमद गंगोही का तर्जमान है, कौन खलील अहमद सहारनपुरी। और मैं आपसे कहता हूं, यकीनी तौर पर आप उनके तर्जमान, यकीनी तौर पर मैं और आप उनकी औलाद, यकीनी तौर पर रूहानी औलाद हैं उनकी, उनके जानशीन हैं। उठो और साबित करो कि हम सुन्नतों से समझौता नहीं करेंगे। यही इश्क मुस्तफ़ा है। मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी हरम तशरीफ ले गए, हज के लिए तशरीफ ले गए, बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है। आज है बहुत सारे लोग सुन्नतों की रट लगाए हुए। मुझे हरम में भी एक मिला कि आपने ये काम नहीं किया, मैंने कहा आपने बड़े काम कर लिए। कहने लगे कि जनाब ये भी सुन्नत है। मैंने कहा तुम तो सारी सुन्नतें डकारते जा रहे हो और इंतजामिया को उसके लिए आलात फराहम कर रहे हो और उनकी हिमायत कर रहे हो इन मसाइल में। सुन्नत थी 8वीं जिलहिज्जा को
सूरज निकलने सुबह के बाद मक्का से निकलना, हाजियों को रात को निकाला जा रहा है, वो तुम तमाशा देखते हो, तुम्हें मौलवी कहते लोग। और फिर सुन्नत है कि सूरज की शुआएं देख कल के मीना से आदमी अरफात निकले, लोगों को रात को निकाला जाता है और तुम तमाशा देखते हो। मेरे आका की सुन्नतें ज़िबा की जा रही हैं, तुम तमाशा देख रहे हो। सुन्नत है कि मुज़दलिफ़ा में लोग आएं और रात को यहाँ ठहरें, और वाजिब है चारों इमामों के नज़दीक और इनके नज़दीक भी वाजिब था कि मुज़दलिफ़ा में गलस में फजर की नमाज पढ़ें और उसके बाद सूरज निकलने तक यहाँ दुआएं करें और उसके बाद यहाँ से कूच करें। लोगों को रात को निकाला जा रहा है और तुम इसका तमाशा देख रहे हो। मैं उसका रूहानी बेटा हूँ जो मीना में थे। हजरत मौलाना खलील सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, वो ऊँटों का ज़माना था, अभी गाड़ी नहीं आई थी। इस वक्त के जिसको मुअल्लिम कहते, उस वक्त में मुतव्विफ कहते थे, वो आया और अभी सहरी को हजरत दुआ कर रहे थे और मशगूल थे अपने मालिक के साथ। उसने कहा हजरत जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, फिर अरफात में जगह नहीं मिलेगी, ऊंट वाले तैयार हो गए हैं। फरमाया यहाँ से सूरज की शुआएं देखने के बाद सुन्नत है निकलना। तू कौन आया बीच में इबादत में खलल डालने वाला? उसने कहा ऊंट वाले जा चुके होंगे, फिर आप क्या करोगे? फरमाया जो मेरा रब चाहेगा वो करूंगा, मैं सुन्नत को नहीं छोड़ सकता हूँ। उसने कहा अजीब मौलवी हैं आप, आपका फर्ज छूट जाएगा अरफात में ठहरना, तो क्या आप फर्ज के सुन्नत की वजह से फर्ज को कुर्बान करूंगा? कहा तू कोई मेरा पीर और मुर्शद और मेरा उस्ताद नहीं है कि तू मुझे कुरान और हदीस समझाए, तू मेरा मुलाजिम है, मैंने तुझे इसके लिए पैसे दिए हैं, कुरान और हदीस मैं तुझे समझाऊंगा। हम फर्जों की वजह से न सुन्नतों को ज़िबा करेंगे, न सुन्नतों की वजह से फर्जों को छोड़ेंगे। हम हर एक फर्ज को सुन्नत के मुताबिक अदा करेंगे। अगर सुन्नत के मुताबिक अदा होगा वो फर्ज अल्लाह के यहाँ कबूल होगा, और जो सुन्नत के खिलाफ होगा खिलाफे पैगंबर कसेरा गुज़ीर के हरगिज़ बमंजिल न ख्वाहद रसीद। मेरे साथियों, मैंने दर्द दिल सामने रखा और आपके लिए नहीं, अपने लिए रखा। लोग हमको देखना चाहते हैं ये कितने सुन्नतों पर कायम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये उम्मत बांझ नहीं है। आज भी उम्मत की कोख से अल्हम्दुलिल्लाह वो जवान पैदा होते हैं। एक जवान को इंटरव्यू देना था बड़ी पोस्ट के लिए, मेरे सामने की बात है, दाढ़ी लंबी थी, उसके बाप ने पहले उसकी ठोड़ी पकड़ी कि आज दाढ़ी कटा दे हैं, और अजीब अल्फाज से हमारी ज़बान में कहता है अपनू कहा है आप पे बद तो जाए वो। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद उसके पैर पकड़ लिए इस सुन्नत को ज़िबा करने के लिए। उसने कहा मैं ऐसी नौकरी पर थूकता हूँ जो मुझे सुन्नतें ज़िबा करके मिलती है। और बाप ने उसको चिढ़ाया था, उसकी वजह से इतना बड़ा पगड़ भी बांध कर गया, और वो भी काला बांध करके गया, और अल्लाह ने करम किया वो पगड़ी ही उसकी नौकरी का जरिया बन गई। उससे उसके मसले के बारे में बात होने तक बात ही नहीं आई। उसको यही पूछा ये क्या चक्कर है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन बच्चियों को जानता हूँ जाती तौर पर जिनको पर्दा करने के ऊपर उनके वालिदैन ने मारा, उनके बाप ने मारा और उसके भाई ने मारा, और छोड़ो माँ और बाप को, सबसे मेहरबान माँ ने उसको बोरी में बंद करके मारा। उसने कहा मैं सुमैया की वारिस हूँ, मेरी माँ मैं तेरी वजह से हबीब किबरिया की सुन्नत नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं साद इब्ने वक्कास की वारिस हूँ जिसने अपनी माँ को कहा था, माँ ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगी, सर नहीं धोऊंगी और धूप से अंदर नहीं जाऊंगी जब तक तू मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ेगा। उसने कहा तू एक मरतबा क्यों मरता है, 1000 मरतबा मर और फिर जिंदा हो, मैं तेरे मरने से डरता नहीं हूँ। जिसका पल्ला पकड़ चुका हूँ उसको छोड़ नहीं सकता। मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, इसलिए कि जो भी खूबसूरती के सांचे और ढांचे थे वो हबीब किबरिया पर खत्म हो गए। खुदा की कसम ओ रुख मुस्तफा वो आईना है, अब ऐसा आईना न हमारे ख्याल में आ सकता। और बुखारी के अल्फाज में कहिए कि न दुकान आईना साज में, परवरदिगार ने वो सांचे तोड़ दिए जिनसे मुस्तफा को बनाया गया था। अब वो सांचे बाकी नहीं, अब वो खूबसूरत लगेगा जिसका चेहरा मोहम्मद मुस्तफा की तरह होगा। वो अच्छा लगेगा जिसकी जिंदगी उनकी तरह होगी। और जो उनसे हट कर कहेगा कि ये मेरा कल्चर है, ये मेरी तहजीब है, मैं किसी और तरीके पर चल रहा हूँ, वो इस कौल की मुखालफत कर रहा है जो आखिरी हज पर आपने फरमाया था तहत कदमी यहादा, मैंने तमाम तहजीबों को, तमद्दुनों को और दौरे जहालत के तमाम रस्म और रिवाज को अपने पांव के नीचे मसल दिया है। फिर अर्ज करता हूँ
کہیں ہم کہ فلاں بدعت کر رہا ہے. مفتی صاحب نے کہا علمی تحقیق پیش کرے، مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم سنت پیش کریں، اس لیے کہ ہم سے قبر میں ہمارا سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا نہ کر ادھر ادھر کی باتیں، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.